السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جو حضرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید ہے، اور جو حضرات پرانے میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ پاک ان تمام میرے سبسکرائبرز کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے، کیونکہ آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں بھی کچھ کہہ پاتا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے، اور ریاکاری سے اور ہر قسم کی دنیاوی منفعت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس چینل کو چلانے کا مقصد مجھے کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، بس لوگوں کو حق بات بتانا ہے، گمراہیوں سے بچانا ہے بس، اور اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں۔ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہاں تک کہ انجینئر مرزا سے بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ خیر، آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی دلچسپ مثال ایک بزرگ نے دی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قریب کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چاچا، اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ ٹھیک یہی حال اس انجینئر کا ہے، کیونکہ یہ بھی علم سے خالی ہے، اہل اللہ کی نسبت سے خالی ہے، اخلاق سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے فرقے اور مسالک اس وقت روئے زمین پر ہیں، ہر کسی کی لات میں ہے بیچارہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرزا کے فالوورز کو داد دینی چاہیے کہ یہ اپنے گرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے سارے فرقے والے لاتیں مار رہے ہیں۔ دوستو، اور ایک بات عرض کر دوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کسی نہ کسی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان فرقوں میں صرف ایک فرقہ ہے جو حق پر ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے جب ارشاد فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن انجینئر مرزا کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ نوبت ہی کیوں آنے دیں، فرقے ہم بننے ہی کیوں دیں۔ حضور کا فرمانا بے شک صحیح ہے، لیکن ہم وہ فرقے بننے ہی کیوں دیں؟ بھائی، تمہارے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بس حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی تو بس وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ آپ کے قول مبارک کے ہوتے ہوئے اپنی بیکار من گھڑت تعویلات پیش کرنا، یہی تو گمراہی ہے۔ اب بھائی، یہ انجینئر مرزا نہ سنی ہے نہ تو شیعہ ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ تو سب کو معلوم ہے اس کی باتوں سے۔ نہ تو مسلک کے اعتبار سے حنفی ہے، شافعی، حنبلی، مالکی، کچھ بھی نہیں ہے، اور فرقے کے اعتبار سے نہ اہل قرآن ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے۔ تو پھر کیا ہے بھئی؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے کیا جو پلانٹ ارتھ پہ آ گئی، فرقوں سے ہٹی ہوئی ایک الگ مخلوق؟ کیونکہ مسلمان تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو کسی بھی فرقے میں نہیں ہے وہ خلائی مخلوق ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ مسلمان تو فرقوں میں بٹ گئے، لہذا میں تمہیں صحیح دین بتا رہا ہوں، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں، تو وہ جنت میں جانے والا بھائی تو فرقہ ہی ہے نا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اسی طرح آپ کی ایک اور حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ اور یہ فرقہ ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا، آج بھی یہ فرقہ موجود ہے، ناجی فرقہ، جس کو صحابہ کرام کی نسبت حاصل ہے، اور خصوصاً بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پہلی صدی ہجری کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے درمیان آنے والے دعوت و عزیمت کے تاریخ ساز کارناموں اور رجال ساز تحریکوں کی نسبت حاصل ہے۔ اور اس قافلے میں اسلامی علوم کو چھوڑ دیجئے، صرف تاریخ کی بات کریں
تو علماء اسلام نے تاریخ پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور فن تاریخ کے اتنے بلند معیار یعنی ہائی اسٹینڈرڈ کتابیں لکھی ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی دوسری قوم ہوتی نا، دنیا بھر میں ان کتابوں کا ڈنکا بجاتی پھرتی. لیکن مسلمانوں پر افسوس ہے کہ اتنے علوم و فنون کے خزانے ہوتے ہوئے بھی آج ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اور ایسے میں انجینئر علی مرزا کے جیسے لوگ تو ستم بالائے ستم ہیں کہ ایسی عظیم شخصیات کی قدر کرنا تو درکنار. اس شخص کی مثال تو بس کیا کہوں، جیسے گدھے کو زعفران کی کیا قدر ایک مثال ہے، بس وہی مثال اس شخص کی ہے. ہمارے اسلاف کے عظیم کارناموں کی قدر کرنا تو چھوڑیے، یہ تو الٹا ان کے خلاف لوگوں کے ذہن بناتا ہے. اس امت میں آنے والے صرف تاریخ دان طبقے کو ہی لیجیے، ایسی عظیم الشان شاہکار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے علامہ ابن جریر کی تاریخ الامم والملوک، علامہ ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون، علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، علامہ ذہبی کی تاریخ الاسلام، علامہ ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ، علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، علامہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق، علامہ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، علامہ ابن جابر البلازوری کی فتوح البلدان. یہ فن تاریخ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی اہم ایشیں ہستیاں نہیں تھی بھائی. انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے اور ایسی ایسی نایاب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. خصوصاً آج کے دور میں تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو کتابی کہے. اصل کتابی تو یہ ہیں. اور آج کل تو حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پامفلیٹ لکھ کے اس میں بھی ضعیف روایتیں درج کر کے لوگ اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں. خیر دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.